اب یہاں پر ایک اور بحث وہ وطن اصلی اور وطن نقلی کے اعتبار سے ہے کہ کون سا وطن انسان کا اصلی وطن ہے اور کون سا جو ہے وہ عارضی وطن ہے. ویسے دنیا تو انسان کے لیے ہے ہی عارضی، لیکن دنیا میں بھی وطن اصلی خاص طور پر وہ وطن ہوگا جہاں پر انسان کے آباء و اجداد رہتے ہوں، جہاں اس کی پراپرٹی ہو، جہاں اس کا ذاتی گھر ہو، عموماً جہاں پر رہتا ہو، جس کو بنیاد بنا کر وہ دوسری جگہوں کا سفر اختیار کرتا ہے، اس کو ہم کہیں گے وطن اصلی. تو وطن اصلی کے اندر ہمیشہ نماز مکمل پڑھی جائے گی. البتہ وطن نقلی جو ہے کہ انسان کچھ عرصے کے لیے جاب کے سلسلے میں یا بعض اوقات یہاں ہمارے جیلم سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، لیکن وہاں ہاسٹل میں رہنے کے باوجود ہفتے بعد یا 2 ہفتے بعد گھر واپس آ جاتے ہیں. تعلق انہوں نے اپنا پیچھے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، صرف کچھ عرصہ کے لیے رہتے ہیں، تو وہاں قصر نماز ہی ادا کریں گے. لیکن وہی بات کہ قصر واجب نہیں ہے، اگر ادا کریں گے تو ٹھیک، اگر نہیں کرتے پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک. تو اس میں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ نماز پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. جب بار بار آنا جانا لگا رہے گا تو آپ نے اس کو وطن اصلی کے طور پر اڈاپٹ نہیں کیا. اسی طریقے سے ایسی عورت جس کی شادی ہو چکی ہے تو اب اگر وہ اپنے میکے واپس آئے گی تو وہ اس کا وطن اصلی نہیں، کیونکہ شادی کے بعد خاوند کا گھر اس کے لیے وطن اصلی ہے. چاہے خاوند کہیں پر کرائے پہ رہتا ہو یا ذاتی گھر میں، جہاں خاوند رہتا ہے اس کی بیوی بچے اگر ساتھ رہتے ہوں گے، چاہے کرائے کے گھر میں چاہے ذاتی گھر میں، وہ اس کے لیے وطن اصلی ہوگا، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. اور جہاں کہیں انسان کو شک پڑ جائے تو وہاں نماز بندہ پوری پڑھ لے. بڑی زبردست حدیث ہے سنن نسائی کے اندر صحیح سند کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو میں نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور میں نے نماز بھی پوری پڑھی، یعنی 4 فرض پڑھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا. تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جو ہے وہ قصر فرمائی ہے، 2 فرض پڑھے ہیں، میں نے 4 پڑھے ہیں، آپ نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے اچھا کام کیا ہے، اور مجھ پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو میں نے سفر کے اندر روزے کو چھوڑا اور نماز کو قصر ادا کیا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا کرنے پر یعنی فرض پورے پڑھنے پر سیدہ عائشہ کی تعریف کی. تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر کہ قصر کرنا واجب ہے، تو وہ بالکل ہی بے دلیل بات ہے. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں سیدہ عائشہ کی کہ آپ نے پوری نماز ادا کی. لہذا جو صحیح بخاری کے اندر میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں پوری نماز پڑھ لیا کرتی تھی، تو سیدہ عائشہ کا اپنا عمل تھا، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بھی ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا سیدہ عائشہ کو نماز پوری پڑھنے پر. لہذا جہاں بھی کسی کو شک ہو تو نماز پوری پڑھ لے، فرض پورے پڑھ لے.